سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کے اندر کون کون سے بزرگان دین ہیں جن سے یہ سلسلہ یہ کڑی ملتی چلی آ رہی ہے، اور اس وقت جس طرح وہ ریلے ریس ہوتی ہے اس وقت اس کی بیٹن ڈاکٹر شہزاد صاحب کے پاس ہے اور ہم لوگ ان کی اسسٹ کر رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ شجرہ شریف دل میں ایک بار ضرور پڑھیں تاکہ بزرگان کا فیض اور توجہ ہر وقت میسر رہے. یہ میرے جو دادا تھے میں ان کے ساتھ اکثر شام کو وقت گزارتا تھا، تو اکثر یہ ہوتا تھا میں ان سے پوچھتا تھا کہ ہماری بیک گراؤنڈ ہماری ہسٹری کیا ہے، تو کہتے تھے اگر شجرہ پڑھو تو تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. نمبر 2، اسی طرح سلسلے کے اذکار کی پابندی رکھیں. اب یہ جو ابھی آپ نے ماشاءاللہ یہاں پر ذکر حدادی کیا، پھر دوسرا ذکر کیا ہے، یہ بھی ہمارے سلسلے کی ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اسی طرح سلسلے کے اذکار کی پابندی رکھیں. کیوں؟ تاکہ نور خداوندی کا فیض کی شکل میں آپ کو ملتا رہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے ملاتا ہے. ذکر جو ہے نا کہ آپ جب ذکر کرتے ہیں تو دلی اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر. قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، اللہ بھی ذکر کہ بے شک دل کی جو آپ کا سکون ہے. آج کل ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات. یہ وہ آج سچویشن ہے ملک کی، سیاسی طور پر، اکنامی طور پر، اقتصادی طور پر سیپریشن ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے لیے میرا دل بڑا اکثر اداس رہتا ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم اگر اپنی استطاعت کے مطابق جو ہمارا اپنا جو ریفرنس ہے، جو ہمارا اپنا انفلوئنس ہے، اگر اس کے اندر ہم دین کی اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جواب دیں شروع ہوں گے انشاءاللہ. ان میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نماز باجماعت کی پابندی کریں. میں ایک دفعہ اپنے بزرگ کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں میری عادت یہ ہے کہ کافی انالیٹیکل مائنڈ ہے، تو میں ہر چیز کا سوال کرتا تھا، کبھی اپنی چچا سے، کبھی والد سے، کبھی اپنے دادا سے، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیوں کی ہے. یہ بات غور سے سنیں. انہوں نے کہا کہ نماز ایک واحد ایک عمل ہے جو مسلمان کو غیر مسلم سے علیحدہ کرتا ہے، اس لیے کسی صورت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نماز، جماعت کی پابندی اور تلاوت کلام پاک اور سلسلے کے اکابر کو اصال ثواب ضرور کریں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ذکر حدادی ہوا کہ اس کا ریفرنس کیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے بھی کریں. میں نے ایک بہت اچھا واقعہ ہے، میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا قرآن پاک کا اثر ہے. اور یہ کچھ اس طرح ہے کہ تحریک پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے کام کیا، تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں رامپور جیل میں تھے. جی، عطا اللہ شاہ بخاری ہندوستان میں رامپور کی جیل میں تھے. کہا جاتا ہے کہ انگریز سپرنٹینڈنٹ نے ان کو کہا کہ عطا اللہ تم باغی ہو اور اس لیے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج سے چکی پیسو گے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزہ آیا، میں نے رومال اتار کر رکھ دیا، وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کر میں نے چکی پیسنی شروع کی اور ساتھ میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی شروع کر دی. عطا اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو بآواز پڑھنا شروع کیا تو اسی وقت جیل کا سپرنٹینڈنٹ قریب تھا، وہ نکل کر آیا اور قریب آ کر روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور جیل کا دروازہ کھلوا دیا. کہنے لگا عطا اللہ تجھے تیرے نبی اور تیرے خدا کی قسم بس کر، اگر تو نے 2 آیتیں اور پڑھی تو میرا جگر پھٹ جائے گا. تو یہ قرآن پاک کی جو نبی صاحب جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک آیت پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ یہ انگریز ہے جو کہ غیر مسلم ہے کہ اس پہ کتنا اثر ہوا.
مولانا رومی نے اس ساری کی ساری روایت کو اس طرح بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ کو خوبصورت الفاظ دکھائی دیں گے. نہاں ہر گل میں ہے بوئے محمد. چمن قرآن ہے، ہر لفظ گل ہے، نہاں ہر گل میں ہے بوئے محمد. کہ اگر آپ آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ کو خوبصورت الفاظ دکھائی دیں گے، اگر دماغ سے دیکھو گے تو آپ کو علم ملے گا، اگر دل سے دیکھو گے تو آپ کو محبت ملے گی، اور اگر روح کی گہرائیوں سے دیکھو گے تو آپ کو خدا ملے گا. تو یہ ایک قرآن پاک ہے. تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہاں ہم جب اکٹھے ہوئے ہم کچھ سیکھ کے جائیں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک پڑھو. اور میں نے تمام اساتذہ سے یہ کہا ہے کہ صرف جو ہے آپ نے بچوں کو حفظ یہ نہیں کروانا کہ وہ دل کے بس پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے ساتھ پڑھیں. بے شک کم پڑھیں لیکن سمجھ کے ساتھ پڑھیں. اس کے لیے آخر میں ان کی دعا ہے کہ یا رب رحیم ہمیں اور ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، اور اس کتاب ہدایت کو اپنے سینوں سے لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے سینوں میں سمو لیں. اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اپنی زندگیوں کو اس کتاب کا عملی نمونہ بنا دیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں کہ اپنے سلسلے کے اکابر کو خصوصاً دیگر سلاسل کے شیوخ کو عموماً اصال ثواب کیا جائے، اور یہ عادت مستقل رہنی چاہیے. اس طرح ہفتہ وار یا مہینہ وار اکابر کے مزارات پر بھی حاضری دینی چاہیے. رسول اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ بھی مزارات پہ جاتے تھے اور جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے تھے، تاکہ بلا واسطہ ان کا فیض آپ کو ملتا رہے. یہ ہمارا یقین بھی ہے، یہ بڑی اچھی ایک نعت پڑھتے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگنا ہم نے اللہ تعالیٰ سے ذات سے، لیکن اس کا جو مین فیض ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے کام کے لیے لگا دی وہاں اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے. تو اس نور کی توسط سے ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شرک نہیں ہے. ہم مانگ اللہ سے رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بزرگ جنہوں نے ساری زندگی آپ کا نام اور آپ کے کام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں، تو ان کے توسط سے آپ ہماری بھی ہمیں بھی ہم بخش دیں. نمبر 5، بس 2-4 اور ہیں. اپنے شیوخ سے مستقل رابطے میں رہا جائے. یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ ربط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کہ جب تک آپ ربط میں رہتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی سے دل دکھ جائے، خاص طور پر بھائی صاحب، یہ میں آپ کی دونوں کمیٹیوں کو کہتا ہوں، دیکھیے میں نے جس ماحول میں اپنی پروفیشنل لائف گزاری ہے اس میں کہتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہوتا ہے اس میں بڑی ایک طاقت ہوتی ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین کو دل پہ نہ لیں، کمیونیکیٹ کریں. اور اسی طرح اسی توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے شیوخ سے مستقل رابطے میں رہا جائے، تاکہ سب ان کی نظر میں ہم وقت رہیں. اور خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے دل کے اندر یہ کر دیں کہ جتنی محبت یہاں پر ان کی وجہ سے لوگ ان کو دیتے ہیں، ان کے توسط سے ہمیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاضری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج اس دفعہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم آئی کیمپ نہیں کر سکے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اور حارث ان کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ یہ دونوں معروف ترین یہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں. کراچی میں ہر ملک کے کونے سے لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو حارث نے کل مجھے فون کیا، اس نے کہا خالد چچا آئی ایم ریئلی ویری ویری ورڈ کہ میں اس دفعہ نہیں جا چکا. اس کا 2 دفعہ اس کی سرجری ہوئی ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اجتماعی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، تاکہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے. نمبر 6، انشاءاللہ اس محفل کے بعد جن لوگوں نے سلسلے میں داخل ہونا ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کو سلسلے میں بھی لیں گے. اور یہ ہمارے سلسلے کا ایک فنڈامنٹل اصول ہے کہ کسی بھی مسئلے اور سلسلے کے کسی بھی بزرگ خواہ حیات ہو یا نہ ہو ان کی توہین نہ کریں. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارا ایک منشور ہے ہماری جماعت کا کہ ہر قسم کی فرقہ بندی اور مسلکی تعصب سے پاک رہیں اور اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ ہر کلمہ گو اہل سنت والجماعت
ہمارا بھائی ہے، اور کسی بھی قسم کی عداوت نور خداوندی کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ تو دل کے اندر کدورت نہ رکھیں، یہ فیصلہ اللہ کو کرنے دیں، یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ میرے ذہن میں ایک مشیر آ رہا ہے کہ کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، کیا ہے اس کا پہلا مصلحت اس قوم کی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ غازہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جس کو میسکر کیا جا رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی پہ لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر مسلمان ہے ہی نہیں ہم۔ اس لیے کوئی ایک لیڈر کچھ ہونا چاہیے امہ کا جو اس مسئلے کے لیے روک سکے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود ایک چھوٹا سا ملک ہے، کہتے ہیں کہ اس کی آبادی میں خیر لاہور سے بھی کم ہے، تو اس نے کس طریقے کے ساتھ یہ ہماری روکی ہے۔ تو میری گزارش یہ تھی کہ ہر اہل سنت و جماعت ہمارا بھائی ہے، اور کسی بھی قسم کی عداوت پورے خداوندی کے حصول میں رکاوٹ کا سبب ہے، اس لیے اس سے بچیں اور ہمیشہ اتفاق کی بات کریں، خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق کریں۔ تو یہ چند میں نے نوٹس کیا تھا، میں نے کہا اس طرح میری تقریر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب میں آپ کو جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، میرا آج کل کوئی 50% وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے، اور اس کے اندر ایک بغیر کسی کمپنسیشن کے، بغیر کسی اس کے، میری کوشش یہ ہے کہ سی پیک کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ سی پیک جو ہے اس کا فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، 35 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں انفراسٹرکچر لگ گیا ہے، اس کے اندر روڈز بن گئی ہیں کاشغر سے لے کر اور گوادر تک، آپ کے اسپیشل اکنامک زون بن گئے ہیں۔ لیکن وہ سب بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ملک کے اندر انڈسٹری لگی ہے، اسی کا نام فیز 2 ہے۔ لیکن پھر جو کچھ ہمارے ہاں ہوا سیاسی طور پر، اس کی وجہ سے ساری کی ساری انویسٹمنٹ رک گئی ہے۔ تو اب گورنمنٹ آف چائنا نے مجھے درخواست یہ کی کہ میں ایک چھوٹا سا فورم بناؤں، اور اس میں 4 لوگ ہیں، ہارون شریف صاحب ہیں، اس کے اندر رحمانہ ہاشمی ہیں جو انویسٹر ہیں، بھی سب سے زیادہ وقت انہوں نے پاکستان کی انویسٹر رہی چائنا میں، اور ایک خان حشام صدیق صاحب ہیں جو سعودی عربیہ میں ہمارے کو رہے ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ آف چائنا نے یہ کہا ہے کہ اب جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوگی فیز 2 میں، فیز 2 میں انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ انڈسٹری لگے گی۔ ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ 13 سیکٹرز ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم کشکول، وہ آپ کے آپ نعت پڑھے تھے کہ توڑ دے کاسا، وہ کاسا نہیں ہم سے چھوٹتا۔ تو انہوں نے گورنمنٹ آف چائنا نے یہ کہا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر آئیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اور ساتھ کے اندر جو ریجنل کنٹریز ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر ان کو آگے لے کر چلیں۔ تو اس کے لیے جی بہت ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو پورے کے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے، یا اس کے اندر ہماری جو اکنامک اقتصادیات کو اگر بہتر ہونا ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ انڈسٹری لگے گی، اور جب انڈسٹری لگے گی تو اس سے 3 فوائد حاصل ہوں گے کہ ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں میڈ ان چائنا، میں سعودی عربیہ گیا، وہاں پہ جالی کی ٹوپی دی، اس کا میں نے وہ ٹیگ دیکھا میڈ ان چائنا، یا کچھ چیزیں میڈ ان انڈیا ہیں۔ تو ہم 3 چیزیں کر رہے ہیں کہ ایسی انڈسٹری لگائیں جس سے ہم امپورٹ کو ریموو کر دیں اور اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ امپلائمنٹ ہو، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے۔ تو میری صرف ایک چھوٹی سی، میں ایک ہماری بڑی مشہور شاعرہ ہے انور مقصود کا نام سنا ہوگا، ان کی بہن۔ تو اس وقت جو ملک کے اندر جو اتنی ڈیسپریشن ہے، اس وقت ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے اسٹیٹ آف ڈینائل سے کہتے ہیں کہ جو ریئلٹی ملک میں اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اس سے متاثر ہو کر ایک چھوٹا سا کتاب لکھا ہے، اور ساتھ کے اندر اینڈ پہ دعا کی ہے کہ میں ان کو جماعت اسلامیہ کے جو امیر ہیں ان سے بھی کہوں گا، تو میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ سنا ہے
जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। हमारे लोगों के तो पेट ही नहीं भरते। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बड़े के घोंसले का गंदमी साया धंसता है तो नदी की रुपहली मछलियां इसको पड़ोसी मान लेती हैं। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने घर को भूल कर कौवे के अंडों को अपने परों में थाम लेती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है। नदी में बाढ़ आ जाए या कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, चीता और बकरी साफ होते हैं। ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नो कि आपने आपस में कैसे रहना है। नदी में बाढ़ आ जाए या कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। और आखिर में एक दुआ है और कोशिश करेंगे कि हमारे जो अमीर हैं उनके तवज्जुह से हम दुआ करें कि खुदा बंदा जलीलो मोतबर, दाना और बीना, मुनसिफ अकबर, हमारे मुल्क में अब जंगलों का ही कोई कानून ना हो। तो ये एक बड़ा, मैं अपने रिहान से भी बात कर रहा था कि जो कुछ मैं हालात देखता हूँ उसे बड़ा ही दिल दुखता है। लेकिन देखिए हम लोग तो अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, आप वो करें जो आपकी इस्तिताअत में है। ये मुल्क है तो हम सब कुछ है, तो खुदा के लिए ये इदारे जो हैं ये नौजवान पैदा कर रहे हैं। और मैं फिर दोबारा आपसे दरख्वास्त करूँगा, जो ज़मीर साहब ने भी कहा कि अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। और यहाँ पर हम एक बड़े प्रेगमेटिक किस्म के बच्चे, उनको तालीम और तरबियत दोनों दे रहे हैं ताकि वही मुस्तकबिल के वो हैं। मैं आपको एक ज़रा स्टेटिस्टिक बताऊँ कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिसमें 65% आबादी के जो लोग हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है। और जितने लोग काम करते हैं उनमें से 65% ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई स्किल है। तो अब वो है ना कि ज़रा ना हो तो ये मट्टी बड़ी दरखेज़ है साथी। तो बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। और इस वक्त जो हमारे जो मुल्क के अंदर जो अदावतें हैं, जो अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए कि जो मुल्क इतनी मेहनत से, इतनी कुर्बानियों से हासिल किया था, वो आजकल बहुत ख़तरात के दौर से गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। जो आपके रीजनल मुल्क हैं या आपके जो सूबों के लोग हैं उनके दरमियान सेंटर के साथ वो नहीं है, तो ये हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि फिर दोबारा एक बांग्लादेश जैसा एक और अमल हो। तो हम इस बारौनक महफिल की वजह से सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, और या अपने अपने इस्तिताअत में जो मेहनत है उससे करके इस मुल्क के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। ये इदारा आपके सामने है और इसमें मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। हमारा एक बाकायदा ख्वाब है जिसको हम विजन कहते हैं, उसके लिए हमारी एक स्ट्रेटजी है। आप लोगों की मेहनत से और आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों के ताउन से मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला इसको एक मुल्क का बेहतरीन नज़ारा बनाया जाएगा और इसी तरीके से वो मुल्क की तरक्की के अंदर एक संगे मील के तौर पर हासिल होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। आपकी मोहब्बतों का और आपके तवज्जो का बहुत शुक्रिया। सदाकल्लाहु अज़ीम।